إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 شوال 1444 ہجری مطابق 5 مئی سن 2023 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات اللہ اور اس کے رسول کے بیانات کی روشنی میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اس کا موضوع ہے جنتی کی پہچان۔ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سرگ باشی ہو جائے، وہ جنتی ہو جائے، وہ جنت میں چلا جائے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، اپنے مالک کا بہترین عبادت گزار بن جائے، سچا انسان بن جائے، اور بہت ساری اس کے لیے مرنے کے بعد بلا حساب و کتاب جنت میں وہ داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا نام پرہیزگاروں میں لکھ دیا جائے، متقیوں میں لکھ دیا جائے۔ تو وہ یہ تمام سب چیزیں آدمی چاہتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اس خواہش سے کوئی شخص کوئی چیز بن نہیں جاتا۔ آپ کی خواہش ہے کہ آپ بہترین بلڈنگوں کے بنگلوں کے مالک ہو جائیں، بہترین دنیا کے اندر آپ کے پاس کار اور گاڑیاں ہو جائیں، چارٹرڈ فلائٹیں ہو جائیں، آپ بہترین عیش عشرت اور لگژری زندگی گزاریں، لیکن صرف چاہنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، صرف خواہش کرنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ محنت اور کچھ جد و جہد، کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، صرف اینٹ جمع کر لینے سے آدمی یہ سوچے کہ اس کا گھر تعمیر ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اینٹ کے ساتھ ساتھ سیمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، اینٹ کے ساتھ ساتھ ریت کی بھی ضرورت پڑے گی، پھر اس کے بعد اس بلڈنگ کو سجانے سنوارنے سریے، کھڑکی، لکڑی اور بہت ساری چیزوں کی خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک مثال میں نے دی ہے کہ انسان کی زندگی صرف خواہشات سے پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں ایک جنتی کے کیا ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، کیا اس کی چاہت تو ہوتی ہے، لیکن ایک جنتی کی کیا علامات ہوتی ہیں، کیا پہچان ہوتی ہیں کہ آپ خود کو جنتی محسوس کریں، خود کو آپ اس ترازو میں، اس کسوٹی پہ رکھ کر اور اس ترازو میں رکھ کر خود کو تولیں، اس کو پرکھیں کہ واقعی کیا وہ جنت میں جانے کے حقدار ہیں، کیا ایسا جنت میں جانے کی مسلمان ہونا صرف کلمہ پڑھ لینا اور جیسا کہ میں نے بتایا صرف اینٹ جمع کر لینے سے عمارت نہیں تعمیر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایمان قبول کیا ہے، آپ مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کے لیے کچھ اور بھی ضروریات ہیں، تب جا کر کے کہیں ایک جیسے صرف اینٹ جمع کر لینے سے گھر نہیں بنتا، بلکہ اس کے اور بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تو وہ جا کے گھر تعمیر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس جنت کا حصول ہے، جنت حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر جو اور چیزیں ضروریات ہیں اسے آپ اپنی زندگی کا زیور بنائیں، آپ عملی طور پر اس کا ثبوت پیش کریں۔ ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معدوبہ کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول
جاءت الملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ فقال بعضهم انه نائم، بعض فرشتوں نے کہا سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، لیکن بعض فرشتوں نے کہا سو تو رہے ہیں، آنکھیں ضرور سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے، یعنی دل جاگ رہا ہے۔ فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا، تو فرشتوں نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے، ایک مثال ہے۔ فاضربوا له مثلا، تو وہ مثال بیان کرو کہ اس جو سو رہے ہیں ان کی کیا مثال ہے۔ فقال بعضهم نائم، پھر فرشتوں نے ان میں بعض فرشتوں نے کہا سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھیں سو رہی ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے ان کا۔ فقالوا مثلہ کمثل رجل بنى دارا، مثال یہ ہے اس شخص کی جو سو رہے ہیں، ان کی مثال یہ ہے اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی نے ایک گھر بنایا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور اس گھر میں اس نے خوبصورت بہترین مأدبہ دسترخوان سجایا، کھانے پینے کے انواع اور اقسام کے مختلف اقسام اس دسترخوان کے اوپر لگائے اس نے۔ وبعث داعیا، اور پھر ایک آدمی کو بھیجا، پکارنے والے کو، کہ جا کر کے شہر میں یا گاؤں میں یا محلے میں لوگوں کو آواز دے کہ آؤ اس گھر کے اندر آؤ اور اس دسترخوان سے کھانا کھاؤ۔ فمن دخل الدار وأكل المأدبہ، تو جو شخص اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس گھر میں جو داخل ہوا، فمن اجاب الداعیہ، جو اس پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس نے کھانا کھایا۔ ومن لم یجب الداعیہ، اور جس نے اس دعوت دینے والے کی آواز پر کام نہیں دھرا، اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبہ، تو وہ گھر میں بھی داخل نہیں ہوا۔ تو جب گھر میں داخل ہی نہیں ہوا تو وہ کھانا کیا کھائے گا، اس دسترخوان سے کیا پائے گا؟ فقالوا اولوها يفقهها، یہ آپ نے مثال تو دے دی لیکن اس کی ذرا تفصیل بیان کرو، شرح بیان کرو، تاکہ یہ سمجھیں، اس مثال کو یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ لوگوں نے جو مثال دی ہے، فقال بعضهم انه نائم، بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں۔ وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے، اس لیے آپ اس کی شرح بیان کرو، یہ سن رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کو سمجھاؤ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک آدمی نے گھر بنایا، پھر اس نے پکارنے والے کو بھیجا، لوگوں کو دعوت دے کے آؤ، وہ گیا، بلایا، جو اس دعوت کو قبول کیا وہ آیا کھایا، جو نہیں قبول کیا وہ نہ آئے گا نہ کھائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا فالدار جنہ، فالدار الجنہ، وہ گھر اس کی مثال جنت کی ہے کہ اللہ نے جنت بنائی۔ فالدار الجنہ، وہ گھر کیا ہے جس کی طرف بلایا، جس میں آنے کے لیے لوگوں کو بلایا، وہ ہے جنت۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جنت کی طرف بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فمن اجاب محمدا، فمن اطاع محمدا فقد دخل الجنہ، فقد اطاع اللہ، تو جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس او فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، یعنی مومن اور مسلم اور کافر کے درمیان کیا کرنے والے ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان کی بات کو مان کر کے اس گھر میں آئے گا،
پکارنے والے کی بات پر لبیک کہتے ہوئے کہ ہاں ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت کی، تو وہ در حقیقت اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو ان کی دعوت پر لبیک نہ کہتے ہوئے نہیں آئے گا تو وہ گویا دوزخ میں جائے گا، نرک میں جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ جنتی کی علامتوں میں سے، پہچان میں سے ایک پہچان ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر اللہ کے نبی کی امت کو بتلایا ہے کہ ہم نے جو نبی تم میں بھیجا ہے، جو رسول تم میں آیا ہے، اس رسول کی اطاعت کرنا در حقیقت میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، اور میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنا یہ در حقیقت جنت میں جانے کا سبب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو ایک جنتی کی علامت، ایک جنتی کی پہچان یہ ہے کہ وہ طوعاً و کرہن، منشتاً و مکرہن، وہ خوشی ہو کہ غم ہو، ہر حالت میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع ہوتا ہے، فرمانبردار ہوتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں بھی بات آتی ہے اپنے سروں کو جھکا لیتا ہے۔ آمنا و صدقنا، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے تو وہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ جنتی کی پہچان ہے۔ آئیے اور بھی پہچان قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی کی تو پہچان اور کیا بتائی ہے۔ تو اس میں واضح طور پر، بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے ایک جنتی کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی سے محبت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا۔ اور محبت بعد میں آتی ہے، پہلے کلمہ۔ محبت کرنے والے تو بہت سارے دنیا میں ہیں، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں۔ خود ابو طالب بھی محبت کرتے تھے، مکے کے لوگ بہت سارے محبت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی باتوں پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، اور کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، اور اس سے ان کو محبت ایسی ہی تھی جیسے ایک محبت ہو جاتی ہے، جیسے آج کل بہت سارے غیر مسلم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، شعراء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف محبت ہی جناب علی جنت میں جانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کی باتوں کے اوپر سر تسلیم خم کرنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ، ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ نے جس طرح آپ کے کہنے پر ایمان لایا ہے، تو جس طرح سے صحابہ کا ایمان تھا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر لوگوں کا ایمان اس طرح سے ہو جس طرح تمہارا ایمان ہے، فقط اہتدوا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عائشہ، فاطمہ اور حفصہ خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح ہمارا ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اب جب یہ تمام سب جمع ہو گئی تو اب اس کے بعد آپ کا عمل کی باری آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیمنٹ کی ضرورت پڑے گی، آپ کو چونے کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ریت کی ضرورت پڑے گی، آپ کو رنگ و روغن کرنے کی ضرورت پڑے گی، بہترین خوبصورت بنانے کے لیے لکڑی لوہوں کی بھی ضرورت پڑے گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک خوبصورت عمارت کی جس سے تعمیر ہوتی ہے۔ جنتی ہونے کے لیے صرف یہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اور بھی خوبیاں اور بھی علامتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134 اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں، اس مغفرت اور اس بخشش اور اس معافی کی طرف، اللہ کی اس معافی کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی طرف دوڑ پڑو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ کی طرف بڑھو گے، اللہ کی طرف دوڑو گے، اللہ کی بات پر لبیک کہو گے، اللہ تمہیں معاف، وہ مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، دوڑو اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کی پر۔ وہ جنت ارضھا السماوات والارض، جس کی پہنائیاں، جس کی وسعتیں، جس کی کشادگیاں زمین اور آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنی بڑی جنت جس کی پہنائیاں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ کشادہ ہیں۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
متقیوں کے لیے ایمان لانے کے بعد تقوی ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ متقی کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ جنتی جو جنت میں جائیں گے، جس کو اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وانابا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے، متقیوں کے لیے جنت ہے، متقیوں کے لیے اللہ کی بخشش ہے، متقیوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اس کی کیا پہچان ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جنتیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشی ہو یا غم ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال و دولت کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ بدحالی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، بہرحال۔ اور کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو غصے کو گھونٹ جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں، پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسروں کے قصور کو، دوسروں کی خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، عفو درگزر سے ڈالو، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، ایسے ہی نیک اور احسان کرنے والے بندوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جنتی کی خوبیاں ہیں کہ اللہ کی راہ میں خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور غلطی اور خطا کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان کرام، ایک اور علامت اللہ رب العزت نے نشانی بتائی ہے جنتیوں کی، فرماتا اللہ رب العزت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، متقی اور پرہیزگار بندے، ان کی پہچان یہ ہے جو سچے اہل ایمان ہیں، جو سچے اہل ایمان ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تمام سب ان کی زبانوں کے اوپر جاری اور ساری رہتے ہیں۔ اور جب اللہ کی بات سنتے ہیں، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، تو اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اللہ کی بات جان کر کے کانپ اٹھتے ہیں، ادب اور احترام کا مکمل نمونہ بن جاتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ جب اللہ کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان روشن ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 انگلیوں پہ گنیے جنتیوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان لرزہ پر اندام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 3 اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 نمبر 5 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے کم یا زیادہ، اس میں سے اللہ کا حق سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے جنتی مومن ہیں۔ یہ 5 نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم ومغفرہ ورزق کریم، انہی کے لیے درجات ہیں، بلندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، انہی کے لیے بخششیں ہیں، رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، ورزق کریم، اور انہی کے لیے بہترین روزیاں ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جو بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے اللہ تعالیٰ، یہ صفات بیان کرتے ہوئے اللہ یہ بہترین رزق کے مالک ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ الانفال آیت نمبر
2 سے لے کر کے 4 تک کی آیتیں آپ جا کر کے قرآن کریم میں پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی دیکھیں تو عزیزان گرامی یہ جنتیوں کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے۔ اسی طرح سے جنتیوں کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی میں قرآن کریم سورہ الرعد آیت نمبر 22 کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ مومنین کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، میرے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ کس سے کام لیتے ہیں؟ ہاں، کتنی بھی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، صبر کرتے، چیختے چلاتے نہیں، صبر کرتے۔ دنیا کے اندر بہت ساری کمیاں ان کے اندر موجود ہیں، بہترین زندگی گزارنے کے لیے طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، بچے نہیں ہیں، یا بچے انتقال کر گئے، یا گھر نہیں ہے، یا باہر بہت ساری، یا بہترین روزی نہیں ہے، کمائی نہیں ہے، صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور صبر کرنے والوں کا بدلہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک، وہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور وہی وہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سرًا وعلانیةً، خفیہ طریقے سے، کھلے طریقے سے، چپ چاپ کسی کے ہاتھوں میں تھما دیا، چپ چاپ کسی کی جیب میں ڈال دیا۔ اور اگر لوگوں کو بتلانا بھی مقصود ہے تو سر عام بھی لوگوں کو، اگر عزت عام طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، مسجد بنانے کا اعلان ہو رہا ہے، فلانے بنانے کا اعلان ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے 2 کروڑ دیے، ہم نے 1 لاکھ دیے، ہم نے 10 لاکھ دیے، تاکہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو غیرت آئے، وہ بھی دیں، اس نیت سے، دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر دکھانے کے لیے اس نے کروڑ نہیں 10 ارب بھی دے دیا، بیکار ہے، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے گناہ۔ لیکن اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جان کھلے طور پر بھی اور چپکے سے بھی۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، یعنی جب ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے، جب ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرتا ہے، جب انہیں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، جب انہیں کوئی ستاتا ہے، تو وہ الٹا جواب نہیں دیتے، ستاتے نہیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی بدسلوکی نہیں کرتے، بلکہ برائیوں کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، بھلی باتوں سے، بھلی چیزوں سے، اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، ہم نے جنت بنا رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی یہ آیتیں ہمیں ان صفات کو، اپنے اندر ان خوبیوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور جنتیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ رب العزت نے یہ بھی بتائی ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سچے اور بہترین مومن اور متقی پرہیزگار وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ جن کی پیٹھیں جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، مطلب ہمیشہ بستر کے ہی مریض نہیں ہو جاتے، بستر ہی سے دوستی نہیں کر لیتے کہ جب دیکھو پڑے ہیں، سو رہے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں کھا کر کے، نہیں، جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بستروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ اکبر، خوفا وطمعا، خوف اور طمع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ بھی، اور اللہ سے بہترین امید کے ساتھ بھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 کے اندر
یہ باتیں بیان فرمائیں گی۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنی جان کو، اللہ کی راہ میں مال سے محبت کر کے، مال کو بچا کر کے رکھنے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے، خود کو ہلاکت و بربادی کے راہوں پہ ڈالنا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اللہ رب العزت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا کہ اے دنیا کے لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو ہلاک و برباد کر دیے جاؤ گے، خود قلاش ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ واحسنوا اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جو لوگ احسان کرتے ہیں، 195 سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور جو لوگ احسان کرتے ہیں، احسان نہیں جتاتے، یا جو لوگ احسان کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں کو احسان جتاتے ہیں، چند پیسے دے کر، چند روپے ہم نے دیا، ہمارے مال پہ عیش کر رہے ہیں، ہماری دولتوں پہ عیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے، اور احسان جتا کر تکلیف دے کر، کیونکہ جس کے اوپر تم احسان جتاؤ گے گویا اس بیچارے کو تو اذیت ہوگی، لوگوں میں بیان کرتے پھر یہ جوتے ہم نے خرید کے دیے، یہ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہو نا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کو دیا، ورنہ اس کے پاس کیا تھا، قلاش آدمی فقیر آدمی، یہ جو گاڑی ہے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم نے دیے ہوئے، ایسا احسان بعض لوگ ہوتے ہیں۔ یا اس کے اوپر بھی احسان چلا، ابے تو ہم سے لمبی باتیں کر رہا، تجھے نہیں پتا جب تو مر رہا تھا وہ تو ہم نے یہ کھلایا، ہم نے وہ کپڑے دیے، ہم نے بلا دیے، ہم نے بلا دیے، ہم نے وہ احسان جتاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان جتاتے نہیں ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا اجر کیا ہے، ان کا ثواب یہ ہے کہ ان کے رب کے پاس ہے ان کا اجر، اور انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی خوف، کوئی غم کوئی خوف نہیں۔ تو لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چاہے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، چاہے اپنے بھائی بہن پر خرچ کرو، چاہے اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسی پر، اپنے بال بچوں پر، بیوی پر، کسی کے اوپر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو احسان نہ جتاؤ، کیونکہ احسان جتا کر کے اس طرح سے آپ اپنے اعمال کو، اپنے مالوں کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جنتیوں کی پہچانوں میں سے بنیادی جو ابھی تک آیتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی ہیں، ان میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرو، مال خرچ کرنے والے جنتی ہوتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی پہچان میں سے سب سینت کر کے صرف اپنا ہی پیٹ بھرو اور دوسروں کو مت کھلاؤ، دوسروں کو مت پلاؤ، سجدے پہ سجدے کرو، حج پہ حج کرو، کون سے صاحب 70 حج ہو گئے، 85 حج ہو گئے، عمرے مثال میں 2 عمرے، ارے بھائی ایک ہی حج زندگی کے لیے کافی ہے، بقیہ حج کے پیسے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، اللہ کی راہ میں بچوں کے لیے پڑھائی، تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دنیا کی تعلیم پڑھانے کے لیے ادارے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، لڑکیوں کے لیے مخلوط تعلیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایسے مسلمانوں کو بیدار ہو کر لڑکیوں کے لیے الگ سے کالج بناؤ، الگ سے تعلیم گاہ بناؤ، الگ سے ان کے لیے مدارس بناؤ، لڑکوں سے الگ بناؤ۔ جیسے سعودی عرب کے اندر دیکھو، لڑکوں کے مدرسے، لڑکوں کے کالجز، لڑکوں کے اسکولز الگ ہیں، لڑکیوں کے کالجز، لڑکیوں کے اسکولز، لڑکیوں کے ٹیچرز الگ ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، ہم کفر کے ماحول میں رہ رہے ہیں، شرک کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے، قرآن سے دشمنی کرنے والوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، تمہاری کمائیاں، تمہاری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اگر صرف نہ ہوں گی اللہ کی راہ میں، اگر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اگر ان کے ادارے اور ان کے مدرسوں کے لیے، اگر ان کے کالجز اور یونیورسٹیز، لڑکیوں کو الگ رکھو، لڑکوں کو الگ سے تعلیم تم کیوں نہیں دیتے؟ باولے ہو چکے ہو، پاگل ہو چکے ہو۔ سعودی عرب جانتے ہو الحمدللہ اسلام کے ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا قلعہ ہے
جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید و سنت سے حفاظت کی ہے، آپ اس کو نمونہ کیوں نہیں بناتے؟ کیا دشمنی ہے، کیا بغض ہے، کیا کینے اور کپٹ ہیں اور کیا حسد ہے؟ اٹھو، وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، حالات تمہیں آواز دیتے ہیں۔ آج تمہاری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کالجز میں غیر مسلموں یا مسلم ہی صحیح خبیر جو بھی ہو، جن کے ساتھ عشق اور معاشقے کرتی ہیں، ان کو موبائل ساتھوں میں دے کر تم نے ان کی لائف کو جہنم بنا دیا ہے، اپنے گھروں کو جہنم بنا دیا۔ تم باہر کماتے ہو، مارکیٹوں میں جاتے ہو، دکانوں میں بیٹھے رہتے ہو اپنے ملکوں کے اندر، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری بہو بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں جو اسکولز اور کالجز میں بڑے فخر سے موچ پہ تاؤ دے کے پڑھاتے ہو، وہ کس کے ساتھ، کس کی گود میں سر رکھ کر کے بیٹھتی ہے اور کس کے ساتھ لب کرتی ہے، کس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ غیر مسلموں نے پلان بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمنوں نے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو حمل کرواؤ، زنا کرو، عشق کرو، مارو، کاٹو، ان کو لے جا کر کے محبت کے آگ میں ڈھکیلو، محبت کے آگ میں ڈھکیل ان کو ختم کر دو۔ اور اس طرح مسلمانوں کے درمیان جس طرح ان کے معاشرے میں حرامی اولاد کی زیادتی ہے، اسی طرح مسلم معاشرے میں بھی نطفہ ناتحقیق اور حرامی اولاد کی کثرت کرو۔ آج دشمن یہ سازش کر رہا ہے اور تم بیٹھ کر کے صرف حل من مزید اپنے جہنم بھر رہے ہو۔ اسکول کالجز قائم کرو، اپنے معاشرے میں اپنی مسلم بیٹیوں کے لیے اسکولز بناؤ، کالجز بناؤ، الگ سے بناؤ، الگ سے ان کے لیے ٹیچرز رکھو، الگ سے ان کے لیے اسکولز بناؤ۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری للکار ہے، یہ ہمارا آوازہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے آپ سب مسلمانوں کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اٹھو نوجوانوں، اپنی کمائیاں، اپنی محنت کی کمائیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو آج لسٹ ہمارے سامنے آتی ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا جناب علی پرنٹ میڈیا ہو، یا الیکٹرانک میڈیا ہو، موبائلز ہوں، انسٹاگرام ہو کہ فیس بکس ہوں کہ واٹس ایپ ہوں، ہر کے اوپر باقاعدے رونا رو رہے ہیں، مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں غیر مسلموں سے عشق کر رہی ہیں، غیر مسلم ہماری بیٹیوں کو بھگا کے لے جائیں۔ کیوں نہیں بھگا کے لے جائیں گے؟ تم نے فکر کری اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے؟ اسکولز نہیں ہیں تمہارے پاس، کالجز نہیں ہیں تمہارے پاس میڈیکل نہیں ہے، تمہارے پاس یونیورسٹیز نہیں ہیں، تمہارے پاس پڑھانے کے لیے بچیوں کے الگ سے نہیں ہیں، تم اسی گھوس پیٹ کر کے بچیوں کو ان کو جناب علی گھسا کر کے مردوں کے ساتھ پڑھاتے ہو۔ تو پٹرول کو اور آگ کو اکٹھا رکھو گے اور پھر جب آگ بھڑکے گی تو چلاؤ مت، شور مت بجاؤ کہ آگ لگ گئی۔ آگ تو لگنی ہے۔ جب پٹرول کو اور آگ کو ساتھ میں رکھو گے تو آگ تو بھڑکنی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھیں گی، عشق اور معاشقے ہوں گے، اور اس کے اوپر دو آتشہ یہ کہ جناب علی کفر بھی اس میں اور بھی جلتے میں تیل ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ اس کے لونڈے تیار ہیں عشق کر کے تمہاری بہو بیٹیوں سے محبت کے نام پر جناب علی ادھر ادھر زناکاریاں بدکاریاں کر کے پھر انہیں طلاق الطلاق کیا ہے تو فاحشہ ہو گئی تو جناب علی قتل کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں۔ نہ بھی کریں تو پھر بھی ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کرو، انشاءاللہ ہمارے اپنے اسکولز ہوں گے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے۔ اسی لیے اسلام نے مخلوط تعلیم کو حرام قرار دیا ہے۔ مخلوط تعلیم حرام ہے، لڑکے اور لڑکی کے مل جل کر کے جو پڑھائیاں اسکولز کالجز میں ہوتی ہیں یہ حرام ہے۔ پڑھو کلمہ، پڑھو سجدے سب۔ حاجی صاحب اتنے بڑے بڑے پکوڑے جیسے پیشانیوں پہ نمازوں کے گھٹے بنائیں، تمہاری لڑکیاں بے پردہ غیر مسلموں کے اور مسلمانوں کے اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، کہاں ہوتا؟ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مصرف یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں ایسے ادارے بناؤ، ایسے ادارے بنا کر لڑکیوں کے اسکولز 6، 7ویں 8ویں کلاس ہی سے ان کے مدرسے، ان کے اسکولز الگ کرو، کالجز الگ کرو، اور اس طرح سے ان کو بہترین تعلیم دو۔ انشاءاللہ تبارک، بولو انشاءاللہ تبارک۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کی، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف ٹیڑھی آنکھ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ان کے چہروں سے باہر فرما دے مولا، انہیں اندھا بنا دے مولا۔ اللہ جو ناجائز ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ جو ناجائز قدم، جو زبانیں اٹھتی ہیں، اللہ انہیں شل فرما دے مولا، اللہ انہیں اپاہج بنا دے مولا، اللہ ان کو برباد اور ہلاک کر دے مولا، اللہ ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما، زمین سے زلزلے نازل فرما، اللہ انہیں دنیا سے نیست و نابود فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے بال بچے، بہن بیٹیوں، ماؤں کی طرف غلط نظر دیکھنے والوں کو اللہ اس دنیا میں اللہ تو ان کا بدلہ عطا فرما دے مولا۔
اے اللہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ مسلمان اپنے اس مشن میں اسکول کالجز یونیورسٹی الگ کرنے کی غیر مسلم مردوں سے اور لڑکوں کی اور لڑکیوں کی اسکول کالج الگ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے مولا آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف